سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے۔ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل دکھ، پریشانی اور مصیبت نازل کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو بھی تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا اس نے اپنی عزت تمہارے پاس امانت رکھی ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے موزہ بنتے ہیں۔ دعاؤں کے 3 پہلو ہوتے ہیں: یا تو قبول ہوتی ہیں، یا پھر آخرت کے لیے زرخیز کر لی جاتی ہیں، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کرتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ صبر سے گزارا کرو، اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ صبر کریں وہی ملے گا جس کے لیے آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ سے روز دعا کیا کرو، کیونکہ دعا ہر تکلیف، مشکل، غصہ اور فکر و غم کا علاج ہے۔ دوستوں کے دکھ میں شریک ہوا کرو، لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکے، جو تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔
بے شک اللہ لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا اندازہ ہو جائے تو تم لوگ ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دو۔ بیوقوف کو جواب دینے سے بہتر ہے خاموشی۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اپنی تقدیر الہی پر راضی رہے۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ تمہارا علاج تمہارے اندر ہے، لیکن اس کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ تمہاری بیماری تم سے ہے، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ رہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی حال کرے۔